آداب، بانگیدرا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس کرسی پہ بیٹھک پہ بیٹھ کے شاید ہمارا پیشہ بھی یہی ہے، شاید عادت سی جاتی تنقید کرنے کی ہر چیز پہ، اور ڈیموکریسی کا مزہ بھی یہی ہے کہ ہم تنقید کریں۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس پہ اگر تنقید کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں، اگر نہ تنقید کرو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈر گئے۔ پچھلے کچھ دنوں بہت سے جلسے ہوئے، سب پہ ہم نے تنقید کی، لیکن شاید وہ تنقید جو ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے جلسوں پہ کی وہ لوگوں نے نہ دیکھی، اور بے تحاشا مجھے پیغامات آئے کہ صاحب آدھے یہ تھے کہ آپ تو ایم کیو ایم سے ملے ہوئے، اور باقی یہ تھے کہ آپ ڈرتے ہیں۔ میں نے ان کو جواب بڑے دن سے نہیں دیا تھا، تو میں نے سوچا آج اس کا صحیح سے جواب دے دوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ میں نے وہ جو تنقید میں نے یوں کرنی ہے میں آپ کو سامنے بٹھا کے کی لیتا ہوں، تاکہ لوگوں کی یہ جو خیال ہے کہ شاید آپ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں ڈراتے ہیں وہ کسی حد تک دور ہو جائے۔ لیکن آپ جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو مطمئن کرنے میں آپ کر نہیں پائیں گے۔ کچھ ایسی کیٹیگری جن کے آگے آپ گردن بھی اپنی کاٹ کے ڈال دیں گے تو انہوں نے یہی کہنا کہ یہ گردن ایسے کیوں کاٹی، ایسے کیوں نہیں کاٹی۔ تو باتیں کریں چھوڑیں، جو کچھ لوگوں کو یہ مطمئن کرنے والا چکر جو ہے نا، یہ تو ہم تو بڑے بھگت چکے، نہیں چلے گا، مطمئن ہوں گے نہیں۔ اوکے چلیے، آپ نے فرمایا کہ مطمئن کرنے والا دھندا نہیں چلے گا، چھوڑ چلیے۔ آپ پوچھے جو آپ نے، لیکن اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کے تنقید کرنے سے مان جائیں گے لوگ، مطمئن ہو جائیں گے، تو وہ غم چھوڑیے۔ اس دشت کی سیاہی میں جو ہے نا ہمیں تو بڑے اچھا، اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت آپ جو حکومت میں 4 سال سے ہیں اور اب الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی، آپ مطمئن ہیں اس سرکار سے؟ کیونکہ عوام تو مطمئن نہیں۔ ہم نے تو اپنے جیسچر شو کیے ہیں، ہماری تو ڈفرینسز رہی ہیں، تو جو سچ ہے وہ تو یہ کہ ڈفرینسز رہی ہیں ہماری۔ ہم پر تو الزام بھی ہے کہ ہم 4 دفعہ حکومت چھوڑ کر باہر آئے ہیں۔ اگر ہم مطمئن ہوتے تو ہم 4 دفعہ حکومت کیوں چھوڑتے؟ تو ڈفرینسز رہی ہیں، لیکن اس کی بہت براڈر اور بڑی میکرو اور مائکرو دونوں ریزنز ہیں۔ دیکھیے، جو ہم نے چیزیں نہیں ہونے دیں، جو ہم نے چیزیں بچائی ہیں، وہ ہم نے سندھ کو اربن رورل ڈیوائڈ ہونے سے بچایا ہے، جہاں پر بہت ساری فورسز انوالو ہو کر سندھیوں کو، سندھی بولنے والے سندھیوں کو، اردو بولنے والے سندھیوں کو آپس میں لڑوانا چاہتی تھیں۔ وہ الطاف بھائی کی بردباری سے، ایم کیو ایم کی بردباری سے وہ نہیں ہو پایا۔ 4 سال گزر گئے، ساری چیزیں جو ڈیمیج نہیں ہو پائے۔ اور ان ٹرمز آف ایشوز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر تو یہ الزام لگتا ہے، لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ ہم پر تو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم 4 دفعہ حکومت سے باہر آئے۔ تو اگر مطمئن ہوتے تو حکومت سے تو باہر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈیمیج نہیں ہونے دیا، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب نے جو باتیں کی میں دوبارہ ان کو رہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ڈیمیج جو ریلیشن شپ تو ہوئی ہے، ڈیوائڈ تو ایک آیا ہے۔ ایک عام آدمی سے نہیں لڑا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے وہ پریس میں اور چیزوں میں چلی ہیں، ایک عام آدمی، ایک عام سندھ میں، انٹیریئر میں یا کراچی میں اسی طرح سے لوگ پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی ضرور کوشش کی گئی، نہیں لڑے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ الطاف بھائی کو جاتا ہے۔ الطاف بھائی ان ساری چیزوں میں وہ پرووک نہیں ہوئے، ایم کیو ایم پرووک نہیں ہوئی، اور ہم نے نسلوں کو بچایا ہے۔ ہم واپس اس 80s کی دہائی میں اور 90s کی دہائی میں ہم جانے سے بچے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ایک بیان کے بعد 16-17 لوگ مارے گئے تھے۔ دیکھیں 16-17 لوگ، میں نے تو آپ سے کہی نا یہ والی بات، 16-17 لوگ نہیں اور زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ نہیں، لیکن اس ایک بیان کے بعد بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضانوں میں تو یہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر جو ہے وہ گلے کاٹے گئے، ان کی موویز بنا کر ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں۔ دیٹس اے ٹیررسٹ ایکٹ۔ کنہوں نے کیا یہ؟ میرے تو جو ہے وہ نہیں ہے میرے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایکسیس، یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بتا پائیں گے ایگزیکٹلی whoever have done it، بٹ میں یہاں تو بولوں گا تو اسپیکولیشن ہی ہوگی۔ میرے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، میں لا انفورسمنٹ نہیں کنٹرول کرتا، میرے پاس ایکسیس نہیں ہے، میری پارٹی کے پاس بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایکسیس نہیں ہے۔ لیکن آپ وہ جو لوگ مارے گئے، پتہ نہیں وہ اس طرح جو بے گناہ لوگ سڑکوں پہ ہمارے قتل کیے جاتے ہیں ہم ان کو شہید کیوں نہیں کہتے؟ وہ جو شہید کیے گئے ان کو آپ نے کہا آپ کے ہمدردی، آپ کے کارکن یا آپ کے ساتھی تھے، آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا سر؟ نہیں، گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وی آر ناٹ آن اے ڈرائیونگ سیٹ۔ لیکن ہاتھ میں ہے، یہ بات کئی بار بحث ہو چکی ہے متحدہ کے ساتھ، کیونکہ وہ کارکن، وہ شخص، وہ سپورٹر جس نے سفر کیا وہ تو آپ کو گورنمنٹ کا حصہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا کارکن، ہمارا سپورٹر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ جب ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے تو ہماری ڈیلیوریز کیا تھیں اور آج ہماری ڈیلیوریز کیا ہیں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم تو بڑی پریکٹیکل جماعت ہے، ہم نے کوئی پلاٹ پرمٹ تو لیے نہیں ہے اس حکومت سے یا پرانے حکومتوں سے۔ اگر ہم آج کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے
یا ہم نہیں دے پا رہے تو ان کی بھی وجوہات ہیں. ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ اختیارات آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی سے نہیں ہے ہماری سے کوئی سنوائی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن پھر ایسی حکومت میں منسٹریاں رکھنا, ایسی حکومت کا حصہ رہنا جہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سے کی قلت اس حد تک ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کا کارکن, آپ کا ورکر مارا جا سکتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر لیکن کارکن کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر تو جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں, اس صوبے کی اگر بات کروں, کراچی میں کوئی کسی کو بھی نہیں مارا جانا چاہیے. یہاں پر ہم اس لیے نہیں مارا جانا چاہیے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تو انسانی جان ہے, ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہر انسان جو ہے قیمتی, چاہے وہ کسی پارٹی, کسی رنگ, نسل, مذہب سے تعلق رکھتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر میں 85% مینڈیٹ ہمارا ہے. ہم 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں سے 17 سیٹیں ہم یہاں پہ جیتتے ہیں, اور آج ہمارے پاس 17 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. کوئی بھی ہم نے اس شہر کی پیس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت اسٹرگل کی ہے. جب ہمارے پاس لوگوں کو کچھ دینے کا وقت تھا تو ہم نے لوگوں کو دیا بھی ہے, اس چیز کی تفریق کے بغیر کہ کون سی زبان بولتا ہے, کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, کس مذہب مسلک سے اس کا تعلق ہے, ہم نے ڈیلیور کیا. ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کر ہم نے 300 سال پرانی چیزوں کو ریزالو کیا, ایشوز کو ریزالو کیا. تو ہمارا تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے اگر اس شہر میں کسی کی بھی جان جاتی ہے, کوئی قیمتی جان, کوئی معصوم جان جاتی ہے. تو ہم وی آر آن ریسیونگ اینڈ, اور ہمارے پاس یہ لا انفورسمنٹ کے اختیارات نہیں ہیں. جو ہمارا ٹائم تھا جب ہمارے پاس یہ ہوم منسٹری تھی, تو آپ 2002 سے 2008 تک میں 1-2 سانحات کے علاوہ آپ کوئی ایسی چیز کوٹ نہیں کر سکتے جو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا ہمارے پاس اس وقت. تو خدا نخواستہ ہم آپ نے فرمایا ریسیونگ اینڈ پہ آپ تھے. ریسیونگ اینڈ پہ آپ نے صحیح فرمایا. جو شخص اس لیے مارا جائے کہ وہ آپ کا سپورٹر تھا یا آپ کے سپورٹر جیسا لگتا تھا, کیونکہ اردو سپیکنگ کی چھاپ ہے نا متحدہ کے اوپر, کہ اگر ایک شخص اس بات میں مارا جائے کہ تم اردو سپیکنگ ہو تو مار دیں, تو وہ تو پھر آپ کی ذمہ داری کسی حد تک بن جاتا ہے. بالکل بنتی ہے. تو آپ جب فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کا اتنا ایفیکٹ کم ہے کہ آپ کی اتنی بھی سنوائی نہیں ہے, تو پھر ہر کوئی, پورا پاکستان یہ سوال کرتا ہے ایم کیو ایم کو ایسی کون سی مجبوری مارے دے رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. فیصل بھائی, آپ تو وہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ بیچارے اس دہشت گردی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم اور الطاف بھائی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ان نفرتوں کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو پاکستان کے لوگوں کو یہ میں یاد دلاؤں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ رہی ہیں فور لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز. 20 سال 25 سال لگے الطاف بھائی کو اس خلیج کو دور کرنے میں, ٹھیک ہے, اربن اور رورل ڈیوائڈ کو کم کرنے میں. ٹھیک ہے, مائیگریشنز ہوئی ہیں, شہر کے شہر خالی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, آج بھی سندھ میں مکس پاپولیشنز ہیں ساری, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کوئی مائنورٹی میں, کہیں کوئی میجورٹی میں. اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ, لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس آگ کو ہوا دیں, اور لوگوں نے کوشش کی اس آگ کو ہوا دینے کی. ہم نے اپنی مجبوری ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر میں یہ کہوں گا کہ الطاف بھائی اور زرداری صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم, دونوں ٹاپ لیڈرز نے کم سے کم اس آگ کو ہوا نہیں دی اور اس کو بچایا ہے. ہم نے 2 قوموں کو لڑنے سے بچایا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی ہیں. مائیگریشنز ہوتی, لوگ مارے جاتے, آپس میں ایک دوسرے کے پھر جو ہے وہ دشمن ہوتے. ان چیزوں کو ہم نے اس وجہ سے, ہم کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی جا کر کسی کو ورغلائے اور یہ کہے کہ یہ ان کی وجہ سے فلاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی. ہم نے آپ ہی اور آپ جیسے اینکر اور تمام لوگوں, میڈیا, کل کوئی بیٹھ کر یہ سوالات بھی ہم سے کر ہوتے کہ آپ کی وجہ, ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا بہت بخار ہے, تو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس پاکستان کا ڈیریل ہو گیا, تو وائی شوڈ وی ٹیک دس بلیم. تو ہم نے تو ڈیموکریسی, دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم نے ووٹ دے کر, یا نواز شریف صاحب کو ہم نے ووٹ نہیں دیے, یا این پی کو ہم نے ووٹ نہیں دیے. ہم تو ووٹ لینے کے بعد ان کو ان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو مینڈیٹ دیا, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے تو کولیشن پارٹنرشپ جو اس کے بعد کی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہٹ جائیں اور حکومت گر جائے اور ایم کیو ایم یہ بلیم لے, تو وائی شوڈ وی ٹیک دس بلیم.
آپ نے ڈیموکریسی کی بخار کی بات کی، اس میں ایک لمحے میں آتا ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ جو پرابلمس تھیں زرداری صاحب نے اور الطاف حسین صاحب نے ان کو بردباری سے کنٹرول کیا. آپ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے چاہے لیاری کے لوگوں کو مارا ہو، چاہے اردو سپیکنگ کو مارا ہو، چاہے پنجابی پٹھان کو مارا ہو، وہ مارنے والے بھی موجود ہیں، وہ پکڑے تو گئے جی نہیں. بالکل نہیں پکڑے گئے، ان کو سزائیں تو ملی نہیں. نہیں. تو یہ پرابلم وقتی طور پہ تو ہم نے کہیں دبا دی ہے، چاہے وہ مفاہمت میں دبی ہو، چاہے خوف میں دبی ہو، چاہے رینجر سے دبی ہو، چاہے کہیں دبی ہے، لیکن یہ پرابلم اپنی جگہ موجود ہے. فیصل بھائی 2012 میں ایسی 2020 میں نکل آئے گی. یہ ڈیوائڈ تو موجود ہے نا. دیکھیں فیصل بھائی، پارٹیز، کوئی پارٹی یا پارٹیز کے لوگ کسی کرمنل کو نہیں پکڑتے، ان کا قلع قمع نہیں کرتے. اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کو اپنی ایفیشنسی دکھانی چاہیے، اداروں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی، مسلم لیگ جو ہے وہ کلپریٹس کو، قاتلوں کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے. جس کے بھی لوگ ہیں، جیسے بھی لوگ ہیں، قانون کو، ہمارے پاس تو آج نہیں ہے نا قانون کی امپلیمنٹیشن. ہمارے پاس تو آج یہ منسٹریز نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اونس لوگوں کو یہ اب ڈسٹنگ میں ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے. سب کو بلیم دے دینے سے مسئلہ، آپ جس کے پاس جو رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ بلیم دیں. میں ہی مار کیوں نہ رہا ہوں، مجھے اگر میں ظلم کرنے والا ہوں، میں مار رہا ہوں، تو اداروں کو، پولیس کو، رینجرز کو مجھے پکڑنا چاہیے. جو مار رہا ہے اسے پکڑنا چاہیے، اسے قانون کی گرفت میں لے کر آنا چاہیے. یہ پولیس کو آرڈر دینے کی، رینجرز کو آرڈر دینے کی آج میرے پاس یہ ذمہ داری، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. جب ہمارے پاس تھے تو ہم نے اپنے اثرات دکھائے ہیں. جب ہمارے پاس یہ اختیارات ہوں گے، ہم پھر جو ہے وہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے قاتل کو قاتل بولیں گے، ڈاکو کو ڈاکو بولیں گے، چور کو چور بولیں گے، اور شریف آدمی کو شریف بولیں گے، اور انصاف فراہم کریں گے. یہ کسی پارٹی نے نہیں دینا ہے یہ انصاف، یہ تو اداروں کو دینا ہے. ادارے ہونے چاہیے، اور ان اداروں کے جو سربراہان ہیں، جو پولیٹیکل اس کی لیڈرشپ، اس کو کرنا چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ. آپ نے پولیس رینجر کی بات کی تو میں اسیوم کر رہا ہوں کہ جب ادارے کہتے ہیں تو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں. اور سب کی بات کر رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی سیاسی جماعت ان قاتلوں کو نہیں پکڑے گی، اس کا کام نہیں ہے. جی بالکل. لیکن یہی سیاسی جماعتیں مل کے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پنجاب میں پی ایم ایل ہے، اے این پی جو بھی ہیں، یہی گورنمنٹ ہیں. جی. اور یہی جو گورنمنٹ سیاسی جماعتیں، یہی سپریم ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انہی کی ماتحت ہیں. آپ ہمیں تو اس میں نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایم کیو ایم سے سوال یہ نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا کہ کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں، لیکن وہی سیاسی جماعتیں جو گورنمنٹ بناتی ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں. پنجاب میں پی ایم ایل ہے، ادھر اے این پی ہے، ادھر جے یو آئی ہے. نہیں، سندھ میں جو ہے دیکھیں، اس ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. جی. جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں پوسٹیں ہمارے پاس نہیں. نمبر 1، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہوم منسٹر کا چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ ہوم منسٹر ہوتا ہے. یہ بھی پوسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو اس بس میں سفر کرنے والے ایسے پیسنجر ہیں کہ جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نہیں بیٹھے ہوئے. ہم تو اس بس کے مسافر کے طور پر اس بس میں بیٹھے ہوئے، کولیشن کی بس میں. اب بس کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ڈرائیور جو ہے وہ صحیح نہیں چلا رہا، یہ آپ پیسنجر کو تو بلیم نہیں دیں گے نا. کسی بس کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے پیسنجر کو تو آپ بلیم نہیں دیتے نا. اگر ڈرائیور نے کہیں جو ہے وہ گاڑی مار دی ہے تو اس کے ہم تو اس بس میں بیٹھے ہوئے پیسنجر ہیں. ہمارے پاس یہ سیٹ نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. فیصل بھائی معذرت کے ساتھ، اگر آپ کے ریسیونگ اینڈ پہ، ابھی آپ نے جو آخری جملہ کہا اس کا مطلب اگر کچھ اور ہے تو وضاحت ضرور کیجیے گا. لیکن اگر میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوں، میں ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوں اور سڑک پہ گاڑی لوگوں کو رونتا چلا جائے، اکانومی رونتا چلا جائے، ہر چیز بیڑا غرق کرتا جائے، تو کسی پوائنٹ میں کہوں گا گاڑی روک، باہر نکل، میں خود چلا لوں گا. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی گاڑی روک دوں گا، آگے کھڑا ہو جاؤں گا کہ روک. اگر میں گاڑی کچھ بھی نہ کر سکا تو کم از کم میں کہوں گا بھیا تو مر، میں نہیں مرتا. یہ شکایت پورا پاکستان آپ سے کر رہا ہے. ہم جو ہے وہ، ایک تو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میں گاڑی کو بند کر سکوں، ٹھیک ہے، اور روک سکوں. نمبر 1. ٹھیک ہے، گو کہ اس پہ بھی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ قوم نہیں مانتی. نہیں، کیوں نہیں؟ اب دیکھیں، وہ تو پھر جو نہیں ماننے، اچھا جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، اس کی خوشی ہے. ٹھیک ہے، ہم اسے جو ہے وہ نہیں، اس کی خوشی نہیں، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں نا. کیا کریں؟ روڈوں پہ جو ہے وہ بندوقیں لے کر لوگوں کو بولیں کہ باہر آ جائیں؟ کیا کریں؟ نہیں کر سکتے. جی ہم نے ووٹ نہیں دیا. جی کانسٹیٹوئنسیز کو سوچنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے. اپنا ایجنڈا لے کر پارٹیز جاتی ہیں. ہم نے کیمپین نہیں چلائی تھی کسی پارٹی کے لیے کہ اس کو ووٹ دو یا اس کو نہ دو. لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور لوگ ہی پھر جسٹ، آپ ہی ڈیموکریسی کی ہی تو بات کرتے ہیں کہ بھائی پیپل آر دی بیسٹ ججز. تو لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. وائی آر یو آسکنگ ایم کیو ایم ٹو ڈیسائڈ؟ نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو بہت 4 دفعہ گورنمنٹ سے
احتجاج کرنا، اپنی منسٹریز کو چھوڑنا، واپس آنا، وین یہ تو آپ جب آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ اس کو ایز اے بلیم بھی دے دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، لیکن ہم نے کم سے کم کولیشن میں رہتے ہوئے 4 دفعہ، چلیں آپ کہیں کہ کوئی بھی ہو بھائی، کم سے کم یہ تو بلیم نہیں لگا رہے نا آج آپ کوئی بھی سارے مل کر کہ ہم نے اس 4 دفعہ منسٹری سے ہٹنے کے بعد یا گورنمنٹ چھوڑنے کے بعد کوئی آپس میں معاہدہ کر لیا، کوئی پلاٹ لے لیا ہو، کوئی پرمٹ لے لیا ہو، اگر یہ ہوتا تو وہ تو آج تک آ چکی ہوتی نا بھائی، یہ تو الزام نہیں لگا رہے نا آپ ہم پر کہ ہم نے کوئی ذاتی مفادات لے لیے ہیں. تو بھائی جب ذاتی مفادات نہیں لیے، لے کر واپس آئے تو کیا کیا جو ہم واپس آئے؟ دیکھیں اس ملک کی کنڈیشن اب ایسی نہیں ہے، اور ہمیں آپ یہ ہم پر یہ تمغہ نہ پہنائیں کہ ہم اس ڈیموکریسی کو، ہم پر آپ کل کو یہ الزام لگائیں بیٹھ کر کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو ڈریل کیا. ایم کیو ایم کی جتنی زیادہ پاور تھی، جتنی جو نمبرز تھے وہ اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ تھے کہ ہم اگر باہر بیٹھتے تو یہ گورنمنٹ کولیپس ہو جاتی. اس وقت تو جو ہے وہ پی ایم ایل کیو نہیں ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کولیپس ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک کی ایم کیو ایم کی وجہ سے کہیں پہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. ڈیموکریسی کا بخار آپ نے کہا، اس کی وضاحت ڈیموکریسی کا بخار. میں جو ہے وہ جب تبصرے سنتا ہوں اور ساری چیزیں سنتا ہوں تو ڈیموکریسی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی جب ہوگی تو سب ہمارے پاس دودھ کی نہریں بیٹھ جائیں گی اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ، آئی تھنک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں، ڈیموکریٹک گورننس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی، ڈیموکریسی ساری چیزیں ہوتی، تو آج چائنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بیکورڈ ملک ہوتا، دنیا کا سپر پاور نہیں ہوتا. ڈیموکریسی سے دنیا ترقی نہیں کرتی، ڈیولوشن سے ترقی کرتی ہے. ڈیموکریسی ڈز ناٹ گیو اے گارنٹی فار ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی، بٹ ڈیولوشن ڈز. آپ کو چائنا کی، ہم اتنی، ہمارا دوست ملک ہے، سب ہم دنیا بھر سے کی مثالیں دیتے ہیں. ہم سیکھیں، ہمیں سیکھنا چاہیے ایز اے نیشن. کیا کیا وہ انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈیوالو کیا ہوا ہے گراس روٹ لیول تک، لوگوں کو امپاورمنٹ دیے یونین کاؤنسل پہ جا کے. اوپر بھلے جو ہے 1 پارٹی 1 رول ہے، لیکن جو 99% جو ایشوز ہیں، پانی سے لے کر، اکانومی سے لے کر، سروس سے لے کر، ٹرانسپورٹ سے لے کر، دوا، ایجوکیشن، یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے میئرس کو، اپنے ٹاؤن میئرس کو، اور باقاعدہ ایتھنک وائز انہوں نے وہاں پر ڈیسینٹرلائزیشن کی ہوئی کہ جہاں پہ جو ایتھنیسٹی ہے، چائنا میں ملٹیپل لینگویج بولنے والی قومیں رہتی ہیں، ایتھنیسٹی رہتی ہیں، انہوں نے وہاں کو. تو کیا ثابت ہوتا ہے یہ کہ ڈیموکریسی سے نہیں، ڈیموکریسی ایک اچھا حکمران بہتر ہوتا ہے. ڈیولوشن سر، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو امپاورمنٹ کریں، یہی ڈیموکریسی ہے. صرف اس جمہوریت کو، جس کو کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ گئی تو جمہوریت ڈیریل ہو گئی، یہ ایموشنل بلیک میل ہے. اور آپ نے ایک عرصے سے الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ 2 ارب روپے روز چھاپ رہے ہیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، معیشت ختم ہو رہی ہے، کرپشن کی آپ نے باتیں کی. یہ تک کہا چند روز پہلے کہ عوام اپنی حفاظت خود کرے، گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے حفاظت. بڑا اسٹرانگ جملہ ہے کہ اب ہم لوگ کچھ بندوقیں لے کے باہر نکل آئیں، ہم اپنی حفاظت خود کیسے ہیں؟ تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو اسی گورنمنٹ جس نے اس ملک کا یہ عالم کر دیا. ڈیولیوشن کی بات تو یہ کہ مطلب کوئی ڈیولیوشن نہیں ہوئی، جس کے خلاف آپ شروع میں بولتے رہے، ابھی وہ راج کر رہی ہے گورنمنٹ، الیکشن میں جا رہی ہے، اور اس الیکشن میں جس طرح جا رہی ہے اللہ رحم کرے، اور آپ اس کے ساتھ کولیشن میں جا رہے ہیں. نہیں تو لوگ جج بنے نا، آپ ہمیں کیوں چوکیدار بنانا چاہتے ہو اس کا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے تو، آپ ہمیں اس چیز کا کریڈٹ دیں کہ while being a coalition partner we call a spade and a spade. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں. ہم نے while being a partner ہم نے بددیانتی نہیں کی، ہم نے چھپ کر کانسپریسی نہیں کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ خدا نخواستہ. ہم نے تو سامنے دوستوں کی طرح مشورہ دیا ہے، دوستوں کی طرح ان کو جو ہے وہ بات کہی کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ان چیزوں میں جو ہے وہ اصلاح ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی امپروومنٹ ہونی چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے کانسپریسی نہیں کی. لیکن آپ یہ تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کر، آپ کہتے ہیں بھائی ہم اگر خدا نخواستہ، آپ یہ کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ جب پی ایم ایل کیو ساتھ نہیں تھی، اگر ہم چھوڑتے تو حکومت گر جاتی ہے. اگر اب پی ایم ایل کیو ساتھ نہ، آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، دیٹس ناٹ اے ریزن. ہمیں تو پہلے چھوڑ دیں، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے. ہم نے پھر تو طاقت تھی نا کہ گاڑی کو روکنے کی، ڈرائیور کو قابو کرنے کی طاقت تو آپ پاس ہوتی. ڈرائیور جبھی تو ہم بہت، آپ دیکھیں کہ ہم 4 دفعہ ہم نے یہ الزام لیا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے حکومت چھوڑی ہے. فیصل صاحب، ہم اگر واپس گئے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ گئے ہیں، لیکن یہ آپ سے لوگوں نے تو تعلیم، لوگ تو خوش ہوتے ہیں جب آپ حکومت چھوڑتے ہیں. اس حکومت کو چھوڑنے پہ تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے. دیکھیں، ہم یہی ایک فرق ہے
کہ کل کو پھر اسی بات پہ الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی کہ یہ ایم کیو ایم والے یہ ہیں جمہوریت کے دشمن. آپ بھی یہ کیمپین کون چلا رہا ہوتا؟ پیپلز پارٹی چلا رہی ہوتی. تمام لوگ, باقی جماعتیں کیمپین چلاتی ہیں کہ ایم کیو ایم نے بڑا ظلم کیا اس گورنمنٹ کو گرا جی دیا. آف کورس لیکن عوام خوش ہوتی شاید نہیں. عوام کیسے خوش ہوتی؟ عوام بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر بلیو کرتی ہے سر. آپ لوگ جو روزانہ 6 سے لے کر رات کے 12 بجے تک بتاتے ہیں, عوام اس پہ بلیو کرتی ہے. پھر ایک ہم کیا غلط بتاتے ہیں؟ اب یہ تو جو ہے لیٹ دا پیپل, میں تو عوام نہیں ہوں. ہم میں سے کچھ تو ناراضگی ہے, کسی کو یاجوج کر دیتے ہیں, کسی کو ماجوج کر دیتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ آپ جو بتاتے ہیں کچھ سے کٹی ہے نا. آپ ہی جو ہے وہ پھر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کلپریٹس ایم کیو ایم والے. ہم نے یہ والا چانس. اچھا, آپ کو پتا ہے اس کے بعد میں نے ٹائی پین نہیں چھوڑ دی. اس رات میں دیکھ رہا تھا, اور شاید ٹویٹر پہ آپ تھے یا فیصل سبزواری, آپ بات ڈال رہے ہیں, اور جب وہ ٹائی کا ذکر ہوتا میں نے اسی وقت کہا تھا, میں نے کہا مرے. ہم نے یہ والا چانس جو ہے وہ اس دفعہ نہیں دیا آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ فیصل بھائی, میں سیریس کہہ رہا ہوں, ٹرسٹ می کہ یہ 4 دن بعد لوگ ساری باتیں گورنمنٹ کی باتیں بھول جاتے اور یہ لگ جاتے ایم کیو ایم کو تو جو ہے وہ فٹ بال بنانا تو بڑا ہی محبوب مشغلہ ہے. اچھا, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, میں سوال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. رحمان ملک صاحب بھی بڑے جوش میں سندھ اسمبلی میں چلاتے رہے کہ آخر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی بھی بیچاری مظلوم ہے. پیپلز پارٹی کی طرف کوئی امید سے نہیں دیکھ رہا. آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم فٹ بال بنے ہوئے ہیں, ہم ہر جگہ پھنس رہے ہیں, پھر بھی قوم آپ کی طرف کسی طرح ذمہ دار ٹھہراتی ہے کراچی کے معاملات پہ, حکومت کی سٹیبلٹی کے لیے. تو ایم کیو ایم میں ایسا کون سا جادو ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی ہمارے بس میں کچھ نہیں, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہم فٹ بال ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ آپ سے بار بار آپ سے ایک سوال کرتے ہیں یار یہ آپ نے بڑی گڑبڑ کی. اس لیے کہ ہم سچے لوگ ہیں. میں وقفہ لے لوں پھر آتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ.